پھر انشاءاللہ اللہ موقع لائے جناب سیدنا صدیق اکبر جناب سیدنا عمر فاروق کیونکہ اسی سارے والے ہیں اسی سارے ہیں. اگر ذکر حسین ہوگا تو ذکر ابو بکر بھی ہوگا، اگر ذکر امام حسن مجتبی ہوگا تو ذکر عمر فاروق بھی ہوگا. ہم سارے والے ہیں اور یہ ہم کو ضد میں نہیں کریں گے، یہ کوئی ضد میں نہیں، ہم محبت میں کریں گے. کوئی حضرت ابو بکر کو حسین سے بڑی محبت تھی، حسین کو حضرت ابو بکر سے بڑی محبت تھی. اور میں آپ سے کہوں گا انہاں چوڑیاں کی پتہ ابو بکر کی ہے، اگر ابو بکر کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ رہے ہیں. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہاں جی انہاں چوڑیاں کی پتہ. اگر امام حسین کا پوچھنا ہو تو عمر فاروق سے پوچھ لینا. یہ کو کیا پتا چوڑوں کو، یہ کوئی ضد میں نہیں ہوگا، یہ محبت میں ہوگا. یہ محبت اور وقت کی ضرورت ہے. اگر وہاں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی پھر ہر محفل میں ان کا ذکر کریں. جی وہ اچھا اللہ حضرت وہ آئے دن کوئی نہ کوئی کتا حضرت صدیق اکبر یا عمر فاروق پہ بھونکتا ہے. اللہ علی کتوں کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کیا فرق پڑے گا؟ کتا تو کتا ہی ہوتا ہے جس کے لیے رب کا قرآن بولے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کتنے کتا؟ وہ کہاں قرآن میں ہے کتا. جو یہ کتے بھونک رہے ہیں یہ اپنی سیاہی میں اور اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے صدیق اکبر تو عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جگہ ہی ایسی وہاں کتوں کا بھونکنا جاتا بھی نہیں ہے. وہ جگہ ہی اس طرح کی ہے کتوں نے بھونکنا اور اتنے جدو بھی جانا ہی جانا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس لیے جو بھونکے گا وہ اپنی آگ میں اضافہ کرے گا. باقی حضرت جی قربان جاؤں محبوب تو فرماتے میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق. اگر ابو بکر کو دیکھنا ہو تو مولا مشکل کشا سے پوچھنا، اور اگر علی مشکل کشا کا پوچھنا ہو تو پھر ابو بکر سے. یہ نوی انہوں نے رام کہانی کھول دی. ہم نے تو قرآن میں ان کے لیے یہی سنا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہم نے یہی سنا. یہ پتہ نہیں کون سی سٹوریاں اور کہانی سنا رہے ہیں جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم. تو ہی پتہ نہیں کتنی لڑائیاں کر رہے ہیں تاڑی سنی ہے کہ قرآن سنی ہے. رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم. ہاں جی وہ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن آپ فرماتے وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی کہنا پڑ گیا او عمر سبقت تو دور کاش تو ابو بکر کے سینے کا غبار بھی ہوتا ہے. آپ عرض کیا کرتے تھے خلیفہ اول کی بارگاہ میں اے ابو بکر سارا کچھ بھول لو گارے سور دی قرار دے شو گارے سور دی ایک قرار دے شو. اللہ پاک نے 2 بار جانے کی توفیق دی حضرت، اور مجھے صدیق اکبر شدت سے یاد آئی. حضرت جی جب پہلی بار گیا 2017 میں، آج سے 5 سال پہلے، تقریباً 34-35 سال عمر تھی، بھرپور جوانی حضرت. یہ پھر بھی حضرت اسی 2.5 گھنٹے کی 3 واری سال ہے کہ پہنچے سا. مجھے ابو بکر یاد آئے. میں نے کہا واہ
قربان جاؤں ابو بکر تھے جو اکیلے نہیں تھے جن کے کندھوں پہ محبوب تھے. مولوی سلیمان ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو. میں نے کہا مولوی سلیمان کلیاں تینوں ساتھ چڑھ گیا عجیب تیری باہر آ گئی. وہ قربان نہ ہوئے ابو بکر تھے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے چڑھ گیا. آج کوئی کتا مارے ابو بکر پہ بھوک کے ہمارا بس نہیں چلتا ہم تیری زبان گدی سے کھینچ لیں. ہم صرف فتنوں کو دعوت نہیں دینا چاہتے ہم محبت والے لوگ ہیں لیکن یاد رکھنا کوئی ایسا کام نہ کر جانا کہ پھر ہماری محبت جو ہے وہ سو جائے اور کچھ اور جاگ جائے. ہمیں بڑا پیار ہے حضرت ابو بکر سے ہمیں بڑا پیار ہے مشکل کشا سے. ہم نہ ابو بکر کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ مولا مشکل کشا کے بغیر رہ سکتے ہیں. دونوں ہمارا ایمان نہیں ہمارے ایمان کی دونوں جان ہے دونوں جان ہے ہمارے ایمان. وہ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں کما جی تھی جناب ابو بکر صدیق نے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. نبینہ مئی تھی روز چلے جاتے کھانا پکاتے جھاڑو دیتے تازہ پانی بھر کے لاتے اماں جی کو کھانا کھلا کے واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. آپ فرماتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو چلے گئے جس کی ڈیوٹی لگائی میں نے کہا تو نہیں جانا آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کروں گا کہ ہماری خوش ہو کے کہیں گے خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. آپ فرماتے مقررہ وقت پہ گیا آہستہ آواز میں السلام علیکم کا تاکہ پتہ نہ چلے عمر کو کون آئے. جب خوش ہو کے پوچھیں گے پھر بتاؤں گا عمر آیا ہوں. آپ فرماتے پہلے جھاڑو اٹھایا سارے گھر کی صفائی کی. فرماتے پھر کنویں سے پانی بھر کے لایا آٹا گوندا سالن بنایا روٹیاں پکائیں. سالن جو ہے نا وہ برتن میں ڈالا روٹی رکھی اماں جی کے پاس گئے روٹی کا نوالا توڑا سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کی ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا اماں جی بھی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے آج ابو بکر نہیں آئے. مزاج میں جلال بھی تھا. نے فرمایا اماں نے تو نظر آتا ہے اگر اس کو نظر ہی نہیں آتا تو اس کو کیسے پتا چل گیا ابو بکر نہیں ہے. فرماتے میں نے کہا اماں جی تمہیں نظر آتا ہے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے کہا پھر کیسے پتا چل گیا ابو بکر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی. جب ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں اس کو نرم کرتے ہیں. جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہوں تو اسے لگانا میں نے کہا ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے. کدھر گئے وہ انداز